لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں ڈاکٹر اشتیاق امن صاحب سے جاری ہیں. اشتیاق صاحب، مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ 25-26 برس میں یہاں سے گئے سویڈن، پھر آپ نے وہاں پڑھا، پھر ریسرچ کی، پھر آپ نے پی ایچ ڈی کی، اور پھر آپ نے بہت سارے وہ قصے، مطلب حجت تمام نہیں کرتا میں، لیکن بہت کچھ آپ نے پڑھا، بہت ملکوں کو دیکھا، گھوما. ابھی 50 برس آپ نئے ملک کے باسی ہیں، تو پاکستان اور سویڈن، اس میں فرق کیا ہے آپ کی نظر میں، سماجی طور پر اور سیاسی طور پر، علمی طور پر؟ زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو سویڈش سوسائٹی لبرل بنیادوں پہ آگے بڑھی. ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی کریٹیکل تھنکنگ کو بہت انکریج کرتے ہیں، بلکہ یونیورسٹی میں ہر اسٹوڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ پیپر لکھنا شروع کے سالوں سے وہ ٹریننگ ملتی ہے، اور ہم سپروائز کرتے ہیں وہ. تو ریسرچ کا جو ہے اصول کہ کیسے ایک سبجیکٹ کو لینا ہے، اس پہ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، یہ وہ سیکھ لیتے ہیں. وہ آج تک تو کیا کہتے ہیں وہ کسی ملٹری پیکٹ کا حصہ نہیں تھے بنے. اب جا کے نیٹو کا بن گئے، جو مجھے سمجھ نہیں آئی بھائی. کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ رائٹ ونگ حکومت آئی تو انہوں نے اس کا وہ کر کے. بٹ دس از اے نیو ڈیولپمنٹ. سویڈن بہت ٹالرنٹ ملک، ان کی ویلفیئر سسٹم اتنی افیکٹو ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 15 مہینے تک ماں کو 90% جو وہ انکم ہوتی ہے وہ ملتی رہتی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو 50% بھی کر دیں تو پھر 15 مہینے اور 15 مہینے آپ بچے کے ساتھ پیسے اسٹیٹ دیتی رہتی ہے. اسی طرح ہم ٹیکس بہت دیتے ہیں، جس کا مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا. ایجوکیشن فری ہے پی ایچ ڈی تک، اور بیمار اگر آپ ہو جائیں اور بڑے سے بڑا آپریشن جو بھی ہے، نتھنگ، آپ کے کوئی کاسٹ نہیں ہوتے، صرف ایک نامنل سا وہ ہر سال لیتے ہیں چارج. تو ایسے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ دا اسٹیٹ ول نیور لیٹ یو ڈاؤن. اور لوگ دیکھیں، جب کووڈ تھا تو انہوں نے وہ ریسٹرکشنز نہیں لگائی. انہوں نے کہا ہم اپنے سٹیزنز کو جانتے ہیں وہ کہ ہمارے وہ کبھی کسی وہ کیا کہتے ہیں ہجوم میں نہیں جائیں گے، کانسنٹریشن جہاں ہوگی لوگوں کی اس کو اوائڈ کریں گے، لیکن ہم چھوڑتے ہیں سٹیزنز پہ. لا ابائڈنگ، گورنمنٹ کی بات سننا، اور ان کے الیکشن فیئر اور فری ہوتے ہیں، اور ان کی اکانومی بہت زبردست ہے. اور پاکستان کا تو ہم نے آج پورا کر لیا ہے کہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے اس زمانے میں ابھی بھی پروفیسر کالجز یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے تھے. شیکسپیئر کا ذکر ہوتا تھا، غالب کا ذکر ہوتا تھا، اور ترقی پسند مصنفین کی بہت سٹرانگ موومنٹ تھی. ان کا اثر ہر جگہ انٹلیکچولی. فلموں کے اندر بھی جو ہیں لبرل قسم کے لوگ ہوتے تھے. وقت کے ساتھ وہ سارا جو اس کا پاکستان کا ایک لبرل پلورلسٹ ماحول تھا وہ تنگ سے تنگ سے تنگ ہوتا گیا، اور پاکستان کی اکانومی اب تو جا کے بینکرپٹ ہوئی ہے بڑے سالوں سے. ہم الیکشن کروا کے ایک حکومت بنانے کا اصول ہی نہیں پورا کر سکے. ہاں جی. اور ریپریشن جو ہے وہ بہت عام ہے. تو پاکستان کے ساتھ کیا سویڈن کی کمپیریزن کریں؟ دیر از نو کمپیریزن. آپ کے خیال میں پاکستان کے میرٹس کیا ہیں؟ میرٹس کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جیسے ینگ پیپل جو ہیں وہ ٹھیک ہے،
وہ بڑے اے پولیٹیکل ہیں، پولیٹیکل. وچ از ناٹ اے میرٹ، لیکن شاید ان میں جو وہ ہے نا ایک پریجوڈس مائنڈ، وہ اب اس طرح قائم نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ساری دنیا کے متعلق انفارمیشن انہیں ملتی رہتی ہے، تو ایک حد تک وہ شاید آنے والے زمانے میں یہ سارا کچھ بدلنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں. یہ اس کا میرٹ ہی مجھے نظر آتا ہے. ایک اور میرٹ جو میں نے دیکھا ہے کہ سول سروس میں لڑکیاں بہت اب آ جاتی ہیں، آنا شروع ہوئی. ہاں، ہمارے زمانے میں اٹ واز انہرڈ آف. تو کہیں نہ کہیں اس قسم کی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں جو ماڈرن دور کی تبدیلیاں ہیں. مولوی صاحبان پسپائی پہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ان کے لیے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں، حرام ہیں، یہ ہیں. لیکن پاکستان کا مولوی شروع سے ایک پاور لیس آدمی تھا. مجھے یاد ہے میں جمعرات کو کھانا دینے جاتا تھا، اس کو استعمال کر کے انہوں نے افغان جہاد میں گن چلانی بھی سکھائی اور ایمپاور کر دیا ان دا رانگ سینس، اور مولوی کو بار بار استعمال کیا ایکسٹریمزم کو بڑھانے میں. اب وہ شاید اتنا بڑی کنسٹیٹوئنسی ہو گئی ہے کہ اگر یہ چاہیں بھی تو ان کو کنٹرول میں لانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ ہر وہ بکواس کرتے رہتے ہیں جس سے بجائے لوگوں کے اندر یونٹی کے سیکٹیرینزم، سب سیکٹیرینزم جو ہے پھیلتی رہے. یہ کیا فریڈم آف اسپیچ ہے؟ مے بی یس، لیکن یہ ان لوگوں کے پاس ہے جو فریڈم کے سب سے بڑے دشمن ہیں. تو یہ نظام آپ پنجابی میں کہتے ہیں آوے دا آوا بگڑ گیا ہے. تو اب اس کا حل جو ہے آسان تو نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو سوشلی امید کن سے ہے پاکستان میں؟ کن سے ہے؟ ہاں، پالیٹکس تو جا رہی ہے ڈوم ڈاؤن. اسی سے کہ لوگ کہیں نہ کہیں شاید سمجھ گئے ہیں کہ یہاں کی اسکرپٹ جو ہے وہ کتنی فلاڈ ہے، یعنی خراب ہے. یہ پنجاب میں پہلے نہیں تھی، سندھیوں میں تھی. میرے اسٹوڈنٹ جو تھے سندھی، بلوچ، پختون، جن کو بھی میں ملا دے ور آل پولیٹیکلی اویئر. مزہ آتا تھا بات کرنے کا. پنجابی لڑکے نہیں ہیں، لیکن امید ہے کہ اب ان میں بھی تبدیلی آ رہی ہوگی، بیکاز اس دفعہ پنجاب میں بھی ان ایمپلائمنٹ ہے. سر تبدیلی آ رہی ہے یا آ چکی ہے؟ یا شاید آ بھی چکی ہے. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں وہ ایک حد تک تو آ چکی ہوئی ہے. تو یہ پازیٹیو چینجز ہیں جو اپنے آپ ہی ہو رہے ہیں. تو اس میں پاکستان کا دانشور کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کا دانشور جو ہے، کیونکہ میں یہاں رہتا نہیں، ان کے متعلق میں کچھ زیادہ جانتا بھی نہیں. ہاں جی، یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ لوگ ایکٹیو ہیں، ان کچھ لوگ سیریس بھی ہیں، اکثر تو سینسیشنلسٹ باتیں کرتے ہیں. ان کی آپ سے 10 گنا زیادہ فالوئنگ بھی ہوگی. ہاں جی، تو یہ ہے. لیکن پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور وہ رزسٹ بھی کرتے ہیں اور کریٹیکل پوائنٹ آف ویو بھی دیتے رہتے ہیں. تو لیٹس ہوپ. کہا جاتا ہے وہ جو جان اسٹوارٹ مل تھا، انہیں کہا فریڈم آف اسپیچ میں اس لیے ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ الٹیمیٹلی پیپل آئیڈینٹیفائی دا ٹروتھ. اگر آپ ریسٹرکٹ کر دیں گے تو ٹروتھ کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا. تو مے بی لیٹس ہوپ کہ وہ جو ٹروتھ ہے وہ سمجھ آ رہا ہو لوگوں کو. پنجاب میں آنا ضروری تھا میرے خیال سے. وہ پروسیس از آن. آخری بات کر رہا ہوں آج کی کچہری بیٹھک کی. جی، آپ نے ایک جگہ استعمال کیا ہے ڈیموکریسی کے بجائے موبوکریسی. ہاں جی، ہاں جی، کہ موب جو ہے جی، اس کو تیار کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں بے شک. شہروں میں، ووٹروں میں، جی. ادھر ادھر. ٹھیک ہے، پاکستان اس اسٹیٹ سے گزر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ بے شک. ٹھیک ہے. جی،
تو یہ جو پیپلز پارٹی، یہ جو نواز لیگ، یہ جو عمران خان، یہ سب بوبوکریسی ہو گئے. جی اسی کو استعمال کرتے ہیں، پاپولزم نا، پاپولزم. جی جی. تو یہ آپ کے خیال میں نقصان کر رہے ہیں یا فائدہ دیں گے؟ نہیں ویسے تو یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ لنچنگ سائیکالوجی ہے نا. ہاں، پکڑا مارو، اور پکڑ کے مارو. مار دیا. اور یہ دیکھیں یہاں تھر کے اندر ایک ڈاکٹر کو مار دیا یار، شاہ نواز نام تھا، شاہ نواز کمبار. اور پولیس افسر نے مارا ہے. ہاں اور وہ پولیس افسر جسے کچھ انعام بھی ملا ہے برٹن کے اندر ہاں. فار سم ریزن. آپ دیکھیں ہماری اسٹیٹ کتنی زیادہ جو ہے وہ پریجوڈس ہو گئی ہے، باعث ہو گئی ہے. نہ صرف ممتاز قادری ہے بلکہ یہ پولیس افسر بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. ایک محل گارڈ تھا ایک بینک کا جس نے اپنے مینیجر کو مار دیا کیونکہ وہ اہل حدیث تھا. تو یہ دیز آر فرائٹنگ ٹینڈنسیز. اس کو یہ کنٹرول کب کریں گے؟ دیکھیں ایک حملہ تو ان پہ ہوا تھا نا جی ایچ کیو پہ، وہ کوئی عثمان تھا، یہ وہ جو ساؤتھ جہادیوں کی طرف سے. ہاں. ہاں تو ان کو اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی، اور مشرف پہ 2-3 حملے بھی ہوئے، ان کے کمانڈرز پہ بھی ہوئے، بٹ دے ڈونٹ سیم ٹو لرن کہ ان کو نرچر کرنا، ان کو پالنا جو ہے یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ لائبلٹی بن چکے ہیں. لیکن ونس اگین میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ سن رہے ہیں، لگتا ہے ہم دونوں اگری کر رہے ہیں، بٹ ڈز اٹ میٹر؟ جن کے پاس پاور ہے کیا انہیں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ہم آپ کو کیچ کرتے رہیں گے، اور ابھی تو گیجٹس ہیں، نیا زمانہ ہے، آن لائن بھی آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. ہوتے رہیں گے. مجھے عزت خوشی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہمیں ٹائم دیا. بڑی مہربانی. آج بڑی دل کھل کے باتیں ہوئی ہیں، تو مجھے بھی آپ نے موقع دیا ہے ہر بات پہ کھل کے بات کرنے کا. بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی. بڑی مہربانی. یہ ہمارے ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر اور رائٹر، آتھر، اور انگریزی اردو میں کئی ایک کتابیں، اور جو بھی کتاب اس کا صرف آپ عنوان پڑھیں گے تو آپ خود ہی کہیں گے یار کس موضوع کو چھیڑ دیا ہے. تو یہ اس کے خلاف ہے کہ نہ چھیڑ ملنگانو، تو یہ ملنگوں کو بھی چھیڑ دیتے ہیں. اور بچپن سے اس کو جو کیوراسٹی ملی، اس کیوراسٹی کو ابھی بھی وہ لے کے چلتے ہیں. اور ان کی باتوں میں سمپل بات ہے، وہ یہ ہے کہ اظہار کی آزادی ہو، کریٹو تھنکنگ ہو، ایک دوسرے سے حال حوال کریں، دلائل دیں، سوال کا جواب پوچھیں. تو آہستہ آہستہ پاکستان، اور ان کا اہم ترین نقطہ یہ بھی تھا کہ سوسائٹیاں خواتین کے سوا نہیں بڑھتی، اور اسے خوشی ہوتی ہے جب تھوڑی خواتین مختلف محکموں میں، مختلف سروسز میں دیکھتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں آخری فیصلہ نہیں کرنا ہوگا. ابھی تو وہ اے پولیٹیکل یا غیر سیاسی ہیں، ان کو سیاسی بھی ہونا پڑے گا، اپنی دھرتی سے جڑنا بھی پڑے گا. لیڈر ٹی وی میں کسی اور صاحب کے ساتھ، کسی اور مہمان، کسی اور مہربان، کسی اور پڑھے لکھے ریسرچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بڑی مہربانی.